راجستھان کی ریت پر ایک نام ایسا بھی تھا جسے سن کر شامیں جلدی ڈھلنے لگتی تھیں۔ ماں اپنے بچوں کو خاموش کرانے کے لیے اس کا نام لیتی، قافلے راستہ بدل لیتے اور رات کے مسافر دعائیں پڑھتے ہوئے سفر کرتے تھے۔ وہ ایک خطرناک ڈاکو تھا، اتنا خوفناک کہ خود ریاست کے سپاہی بھی اس کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے وصیتیں لکھ کر نکلتے تھے، اور وہ ڈاکو تھا رستم سنگھ راٹھوڑ۔ لوگ کہتے تھے کہ راجا کی حکومت دن میں چلتی ہے مگر راتیں رستم سنگھ راٹھوڑ کی ہوتی ہیں۔ اسی زمانے میں ایک بارات راجستھان کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہی تھی۔ ڈھول کی تھاپ، اونٹوں کی گھنٹیاں، عورتوں کے گیت اور دلہے کے دوستوں کی ہنسی پورے صحرا میں گونج رہی تھی، مگر جوں جوں سورج ڈھلنے لگا قافلے کی خوشی خاموشی میں بدلنے لگی، کیونکہ سب جانتے تھے رات سے پہلے منزل نہ ملی تو پھر شاید منزل کبھی نہ ملے۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ راستے میں ایک جان پہچان کی بستی میں قیام کیا جائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اونٹ سست پڑ گئے، راستہ طویل ہو گیا اور شام اندھیرے میں بدلنے لگی۔ اب ہر شخص بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا، کوئی اپنے زیورات کپڑوں میں چھپا رہا تھا، کوئی رقم جوتوں میں ڈال رہا تھا اور کوئی دل ہی دل میں آخری دعائیں مانگ رہا تھا۔ پھر اچانک دور صحرا میں گرد اٹھی، گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں اور چند لمحوں بعد تلواریں چمکنے لگیں۔ ڈاکو ڈاکو! یہ لفظ سنتے ہی سب کی روح جسم سے نکل گئی، یہ لفظ سنتے ہی جیسے سب کی روح جسم سے نکل گئی۔ ڈاکوؤں نے پل بھر میں پورا قافلہ گھیر لیا، کوئی رونے لگا، کوئی ہاتھ جوڑنے لگا اور کوئی زمین پر بیٹھ کر اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ لوٹ مار شروع ہو گئی، زیورات، رقم، سامان سب چھینا جانے لگا۔ اسی دوران چند ڈاکوؤں ایک دلہن کو پکڑ کر ڈاکوؤں کے سردار یعنی رستم سنگھ راٹھوڑ کے سامنے لے آئے۔ سردار، یہ زیورات نہیں اتارتی۔ سردار غصے سے آگے بڑھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر دلہن کے چہرے پر پڑی وہ اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ارتعاش ابھرا، جیسے برسوں پرانی کوئی یاد اچانک زندہ ہو گئی ہو۔ اسے یاد آیا کئی سال پہلے کی ایک دوپہر، وہ شدید زخمی حالت میں صحرا میں بھٹک رہا تھا، پیاس سے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا اور پیچھے سپاہی اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب شاید وہ زندہ نہ بچے۔ تب ایک 12-13 سال کی لڑکی کنویں سے پانی بھر کر واپس جا رہی تھی۔ اس نے اس اجنبی کو دیکھا، خوف زدہ بھی ہوئی مگر پھر بھی رک گئی۔ ڈاکو نے کانپتی آواز میں صرف اتنا کہا تھا، پانی، اور اس بچی نے بغیر کچھ پوچھے اپنا گھڑا اس کے آگے کر دیا تھا۔ وہ پانی اس وقت اس کے لیے صرف پانی نہیں تھا، زندگی تھا، اور آج وہی لڑکی دلہن بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رستم سنگھ راٹھوڑ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تم نے کئی سال پہلے ایک نیکی کی تھی، یاد ہے؟ لڑکی نے غور سے اسے دیکھا، اسے بھی سب کچھ یاد آ گیا۔ لڑکی نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تو تھا مگر نفرت نہیں تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، اگر مجھے اس دن یہ بھی معلوم ہوتا کہ جس شخص کو میں پانی پلا رہی ہوں وہی ایک دن میری بارات لوٹنے کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوگا، تب بھی خدا کی قسم میں اسے پانی ضرور پلاتی، کیونکہ پیاسے کو پانی پلانا میرے رب کی رضا تھی، اور نیکی اس ڈر سے نہیں چھوڑی جاتی کہ سامنے والا بعد میں کیسا نکلے گا۔ لڑکی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی مگر آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ نے آج ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے باوجود اگر وقت دوبارہ پلٹ جائے اور آپ پھر اسی صحرا میں پیاس سے تڑپتے ہوئے مجھے مل جاؤ تو میں آج بھی تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ نیکی انسان چہروں کو دیکھ کر نہیں کرتا، اپنے رب کو دیکھ کر کرتا ہے۔ یہ جملہ سن کر جیسے صحرا کی ساری گرمی اس سردار کے چہرے پر آ گری۔ وہ شخص جس کے نام سے بستیاں کانپتی تھیں آج ایک لڑکی کے احسان کے سامنے جھک گیا تھا۔ اس نے فوراً تلوار نیچے پھینکی اور زور سے حکم دیا، جو کچھ لوٹا ہے سب واپس کرو۔ ڈاکو حیران رہ گئے مگر سردار کی آنکھوں میں پہلی بار شرمندگی تھی۔ اس نے صرف سامان واپس نہیں کروایا بلکہ اپنے خزانوں میں سے بھی بہت سا مال دلہن کو دیا اور خود گھوڑے پر ان کے قافلے کے ساتھ چلتا رہا تاکہ راستے میں کوئی اور انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ وہی شخص جو کبھی لوگوں کی خوشیاں لوٹ لیتا تھا آج ایک نیکی کے احترام میں محافظ بن کر چل رہا تھا۔ کہتے ہیں پرانے وقتوں کے لوگ دشمنی میں چاہے آگ ہوتے تھے مگر احسان کبھی نہیں بھولتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔
नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, कभी वो दुआ बनकर लौटती है, कभी साया बनकर, और कभी एक ऐसे लम्हे में जान बचा लेती है जहां इंसान को अपने साए पर भी यकीन नहीं रहता। हासिल सबक, इंसान की हुई नेकी वक्त के सहरा में कभी गुम नहीं होती, वो किसी न किसी दिन किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर वापस आती है।